ہاتھ اٹھا کر ذوق کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر دم مغرق خذ ساحل لنا قالنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بابا سے بلند ہوئے پاک والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی۔ بابا سے بلند ہوئے پاک پڑھو۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائی، میرے اس پہلے استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت قبلہ شاہ صاحب کا بیان، اللہ مزید فزد عالمانہ فاضلانہ ادیبانہ، اللہ مزید فزد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ان کا سایہ تاطیر اہل سنت کی سلامت رکھے۔ تمام علماء حق جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سلامت رکھے اور دین حقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکوں پاکوں بزرگوں علماء حق صلحاء کے صدقے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا تقاضا بھی ہے، میرا معمول بھی ہے، تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب، چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے تو بجائے کسی لمبی چوڑی تمہید کے بیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے بالخصوص میزبان اور ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین حضرات، میلاد مصطفیٰ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے، اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، میلاد مصطفیٰ کے متعلق دو چار بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہو، گروہ بندی، جماعت بندی کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، انصاف کم ہو گیا ہے، اور خود کو بڑے مصلح کہنے والے جو ہیں نا وہ بھی جماعت پرستی میں گم ہو چکے ہیں، حق پرستی بہت کم رہ گئی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ کیا جائے تو بجائے اس بات کے اس میں دین کا نفع ہے یا بہتری ہے، نہیں، بہرحال اختلاف ہے۔ یہ بدقسمتی ہے قوم کی، ورنہ خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، اس کے بعد اختلاف کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اور بلا جواز ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی جواز نہیں، یہ رسم ہے، رواج ہے، کرنے والے بدعتی ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں،
اور دین میں مداخلت فی الدین کر رہے ہیں، اللہ ازل کیا اس قسم کے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو میلاد منانے کو عبادت جانتے ہیں، نیکی جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا دین و دنیا میں برکت کا سبب ہے، قبر و حشرت میں نجات کا سبب ہے، عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ہمارا عقیدہ رسم رواج نہیں، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ رسم و رواج نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، جبریل امین لے کے آئے، امام الانبیاء کی طرف آیا، امام الانبیاء نے سکھایا، صحابہ نے اپنایا۔ فرمان رسول پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ رسم رواج نہیں، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود یا کہ یہ رسم ہے، رواج ہے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا۔ میں صرف ایک بات آپ کو کہوں گا، آپ پوری توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ مولوی سنی ہو، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، نام بنا کہ نام لینے سے جب گروہ بن چکے ہیں تو نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ کوئی وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، کیسے بات ہو، کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو اللہ حلال کہے اسے وہ حرام کہے۔ کسی مولوی کو اختیار نہیں کہ جس کو اللہ حرام کہے اسے وہ حلال کہے، یا جس کو اللہ حلال کہے اسے وہ حرام کہے، بلکہ کسی کو بھی اختیار نہیں۔ خواہ کو کتنا بڑا محدث ہے، مفکر ہے، مفسر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، جو کچھ بھی ہے، حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا، حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا، ناجائز کو جائز نہیں، جائز کو ناجائز نہیں کہہ سکتا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو جب کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ اختیار نہیں ہے، تو پھر اسے ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن اسے ناجائز، سب کہے گا کہ جس کو قرآن حرام کہے وہ حرام ہے، جس کو قرآن حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو قرآن جائز کہے وہ جائز ہے، جس کو قرآن ناجائز کہے وہ ناجائز ہے۔ یہ تو سب زبان سے سب مانیں گے، مگر حرام کہنے کا حق اسے ہے جو قرآن کی کوئی آیت پیش کر دے کہ رب خالق کائنات نے فرمایا ہو کہ میلاد منانا حرام ہے۔ تو سمجھ آئیے، محفوظ اکشا صاحب تقریر جی کر دیں جی گوبھی دی پیلی تے کھلو کے کری دیے، منہ تواڈے چنگے پڑے نے، پچھلے دنوں تے باں کیتی سکے کوئی سبحان اللہ پڑھ لو۔ یہ کہڑا طریقہ سنن دا کہ منہ بھی کھڑا کر چھڑیا تے مولوی نو ٹک ٹکی لا کے ویکھے تے نال آ کے نہیں وہ پڑھدا ٹیلی جڑا لا رہا ہے، کیا سنن دا؟ آداب سماعت بھی سنو، نہیں جی گل بھی صحیح ہے نا، بھی اگے بیٹھے کم از کم وہ مطلب ہوں سبحان اللہ، کسی تیری گل میں پورے ذوق میں سننے پہ، یہ آداب سماعت ہیں۔ خطیب کا طریقہ ہے کہ جو اللہ رسول نے توفیق دی ہے اسے پورے دیانتداری سے بیان کرے، اور سماعت کا طریقہ ہے کہ کم از کم اسی سنیں، اور پھر اگر بات اچھی ہو تو سبحان اللہ کہے، وہ بخشش ہے، تو آڈی بخشش ہے، سبحان اللہ پڑھو گے تو نیکی ملے گی۔ تو کیڈا نام مراد آدمی ہے جڑا بہوے بھی ذکر دی محفل سے ذکر تو محروم رہے، میں ویکھنا کیڑا نام مراد منہ چہرہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ کیڑا طریقہ ہے کہ سنن دا طریقہ ہے؟ عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، بات ذرا قابل غور ہے، کسی کو اختیار نہیں حرام کو حلال، حلال کو حرام کہے۔ اگر کسی نے میلاد مصطفیٰ کو حرام کہنا ہے تو پھر اسے قرآن کی کوئی نص یا فرمان رسول پیش کرنا ہوگا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے قرآن سے ایک آیت نکال کے دکھا دے کہ میلاد مصطفیٰ منانا حرام ہے، میں 10 لاکھ روپے انعام دے دوں گا۔ 10 لاکھ میں زبان تے چڑھے ہے، 10 کروڑ بھی کر لو مینوں کوئی اعتراض نہیں، دینا ہی نہیں پینا، کیونکہ گل تے ساری من کڑت ہے نا، قرآن نے تے حرام آکھیا ہی نہیں۔
ایک آیت کہ قرآن نے آخیا ہوئے نبی دا میلاد منانا حرام، آ کیمرے میری بات ریکارڈ کر دینے پہ جدوں تک زندہ اپنی بات دا ذمہ دار ہے، اپنی گل دا ذمہ دار ہے۔ 10 لاکھ میں پابند عدالت کھلار کے لے لاؤ، مگر فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا مان جمعی کوئی نہیں جڑا قرآن سے حرام ثابت کرے۔ ساڈا مسئلہ کوئی ہمیں مولویاں دا کڑے یا نہیں، میانیاں دا کڑے یا مسلک نہیں، ساڈا مسلک وہ ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ ایک قید کڈ کے بخا دو، چلو اگر قرآن نے نہیں ایک حدیث بخا دو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کوئی ماں نے جنا نہیں جو میلاد مصطفیٰ کو حرام ثابت کرے گا کہ نبی پاک نے آخیا ہوئے کہ میرا میلاد نہ منایا جائے حرام ہے۔ ایک حدیث صحیح نہ ملے ضعیف ہی صحیح، 7 بار جنم نہیں 7000 بار جنم لے تو ثابت نہیں کر سکے گا۔ اگر ثابت قرآن و حدیث سے نہیں تو عقیدہ یہ جی ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، قرآن حدیث مانتے ہیں، تو پھر اگر ثابت نہ ہو تو اسے حرام ناجائز کہا جائے تو ایک پگلے کی صدا ہے، جیسے بازار میں بکتا جاتا ہے، فضا میں باتیں کرتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے یہ ایک بے وقوف اور صدائی ہے، ڈیڈ برین آدمی ہے۔ تو ایسے مذہبی جنونی ڈیڈ برین ہے جو جماعت پرستی میں آ کے قرآن کی توہین کرتے ہیں، اور جس کو قرآن حرام نہیں کہتا اسے تو ایک طرف تو کہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ایک طرف تو زمین پہ پاؤں مارے اور منبر پہ اچھل اچھل کر پڑے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، صرف اللہ کو ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے جس کو قرآن حرام نہ کہے تو حرام کہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے جس کو حدیث ناجائز نہ کہے تو ناجائز کہے؟ ایک طرف تو نبی کا اختیار نہیں مانتا، ایک طرف تو اپنا مختار بنا ہوا ہے کہ جو جی چاہے حرام کر دیا، جو جی چاہے حلال کر دیا۔ کوئی آیت کوئی حدیث، واضح بات ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مگر یہ وہ نسخہ ہے جیسے مرگی والے کو دکھائیے نا، اور مرگی پہ جاتے ہیں آئے انہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کو تینوں کس اختیار دیتا ہے؟ ایک قید کر دے، نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کائنات میں کسی کو اختیار نہیں سوائے ہے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چاہیں تو کسی جائز کو کسی کے لیے ناجائز کہہ دے، اور کسی ناجائز کو کسی کے لیے جائز کہہ دے۔ اگر اختیار ہے تو صرف مدینے کے تاجدار کو، وہ اللہ نے دیا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، اللہ نے حضور کو اختیار دیا۔ اس پہ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی سے سودا ہو گیا، اونٹ کا سودا ہو گیا، 2 درم 3 درم 4 درم دا سودا ہو گیا۔ جدو سودا ہویا کول بندہ کوئی نہیں سی، جدو سودا ہویا ادو کوئی بندہ نہیں سی، ادھر راہ چ نہ دل کی ابھی جی ایڈی چھیتی سودا ہو گیا، ہو سکتا چوانی کدھروں لب جائے، وہ لوٹا ہو گیا۔ کی ہو گیا بولو؟ ہاں ہوں تو کئی لوٹے مودے پی گئے، ایک وڈا کڑا رہ گیا جڑا ریڑن والا، انشاءاللہ بھی ریڑے گا، جائے گا۔ عرض کر رہے مسلمان بھائیوں، بندہ کول کو نہیں سی، وہ جی گفتگو ہوئے تو 4 بندے کٹھے ہو گئے، ہاں بھائی سودا ہو گیا، امام الانبیاء فرمان سودا ہو گیا ہے، وہ آکھے سودا نہیں ہویا، یہودی آکھے سودا نہیں ہویا، حدیث موجود ہے، حدیث نہ ہوئے تو زبان کٹانا۔ اخیر انہوں نے کہا بھئی آپ فرما دو نا کہ جی کوئی گواہ لیا ہونا، گواہ لیاؤ، گواہ ہوئے تو میں گواہ ہوئے تو میں اونٹ دے دینا، میرے میں تو سودا ہویا ہی نہیں۔
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے میں گواہی دینا سودا ہو گیا. آپ نے فرمایا میں گواہی دینا سودا ہو گیا. وہ جس نے گواہی مل گئی اونٹ دینا پیا پیسے لائے رائے پیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ میرے ماں باپ قربان جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم تو کول ہی نہیں ہے. ہوں بازار میں کسی کام کے کول ہی نہ ہوا تو گواہی دیواں تو میری گواہی جھوٹھی ہوئے گی کہ سچی؟ بولو جھوٹھی ہوئے گی. خزیمہ تو کول ہی نہیں سن اور گواہی دے متعلق یہ کہ جھوٹھی گواہی نو شرک قرار دیتا گیا ہے حدیث میں. شرک ہے جہاں جھوٹھی گواہی دے شرک کرتا پیا بہت بڑا جرم ہے. جڑے آدھے نے میں تیرے پیچھے گواہی دے گا بھی جھوٹو جھوٹ سے تو 100 گواہیاں دئی ہوگی. یہ جھوٹی گواہی نہ دیا کرو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائی خزیمہ تو کول ہی نہیں سا. عرض کیتی مدینے دے لاڑیا میں کول تو واقعی نہیں سا پر میں ویکھیا نہیں سودا ہوں. یہ ہوئی ہے نا میرا کہ میں سودا ہوں ویکھیا ہی نہیں تو میں گواہی دیتی ہے. فرمایا ہاں. تو عرض کیتی سونے سگو رب ویکھ کے منیا اصا تو تیری زبان تے اعتبار کیتا ہے زبان مصطفیٰ تے اعتبار کیتا ہے. بس تو کہتا سودا ہو گیا. تو آخیا خدا ہے اسا کیا خدا ہے. تو آخیا سودا ہو گیا سانو یقین ہے سودا ہو گیا. سونے تو آخیا سودا ہو گیا اصا منگے سودا ہو گیا کیونکہ تیری زبان چو حق نکلتا ہے. حدیث پا کے اللہ اکبر فرمایا کوئی بھی ماحول ہوئے زبان چو ہی نکلے گا جڑا حق ہوئے گا. حق ہوئے گا وہی نکلے گا. اس زبان دے چو حق تو سوا کچھ نہیں نکلے گا. اور یہ بھی پتہ چلیا کہ اصل ایمان کی ہے زبان مصطفیٰ تے اعتبار کرن دا. اصل اے وے کہ حضور دی زبان چ جو نکلے وہ دے تے عمل کرو. صحابی کو یہ خیال نہ آیا کہ میں تو تھا ہی نہیں تو گواہی دے رہا ہوں. پر رب نے آخیا جو میرا نبی آخے نا وہی منو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے نہ ویکھ قرآن کی آندا اے ویکھ نبی کی آندا. کیونکہ اصل دین حضور دے حکم دی تعلیم ہے. زبان بھی تو اسے قرآن تو نکلے ہے نا اسے زبان تو نکلے ہے نا قرآن میں. زبان تو ایک ہی ہے. نہیں یوتے رسولہ فقد اطاع اللہ. تو کارو جو نبی آندا ہے. تو کارو جو بولو بولو جو نبی آندا ہے. اللہ اکبر. تو مرض کرنا پیا خزیمہ تو کول ہی نہیں سا. ہاں یا رسول اللہ کول تے ہوں قرآن کے اندر ایک بندے دی گواہی ایک دی گواہی. یہ فیصلہ قرآن دا کہ ایک بندے دی گواہی بولو ایک بندہ جدو گواہی دینا وہ ایک ہی گواہی شمار ہو گئی. دو نہیں ایک. میرے نبی دا اختیار دیکھ لیا. فرمایا خزیمہ تو ناموس رسالت دا تفظ کیتا تیری ایک گواہی دو کے برابر ہوگی. تیری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر. جیڑا اندر اللہ تو سوا کسی نے اختیار کو نہیں انہوں آگے جا کے پوچھو بھی تو حضرت خزیمہ دی گواہی دو دے برابر مننا کہ نہیں. میں لکھ کے دینا وا کڈا پھنے کھا ٹینٹے کھا مولوی ہوئے انکار نہیں کرے گا. تو جے آکھے ہے دو دے برابر تو پھر مننا پائے گا نا اللہ نے نبی نے مختار کل بنائے ہیں. نہیں تو قرآن پہ آندا ایک دی گواہی ایک دی گواہی بولو ایک دی گواہی ہے. مگر میرے نبی کیا میرے خزیمہ دی دو دے برابر ہے. قرآن آتا ہے ایک دی گواہی ایک دی ہے. میرا نبی دریا رحمت جوش ہو جائے فرمایا میرے خزیمہ دی گواہی کیونکہ اس نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے لہذا اس کی ایک گواہی دو کے برابر ہے. دنیا میں کوئی مفتی قاضی علامہ فہامہ مجال نہیں کہ اس کی دو گواہیوں کا انکار کرے.
صرف جماعت پرستی کا بیڑا کر کے حق نو تسلیم نہیں کرتا. یہ یہودیوں کا عمل ہے، حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں. ایمان والے جڑے نے منصب مزاج آدمی کا طریقہ نہیں. یہودیاں سارے پڑھیا سی کہ نبی آنا ہے اس طرح کا. جن مولوی سن نا یہودیاں کے جڑے مولوی وڈے وڈے سن سارے، کیونکہ تورات دے وچ جنیاں آسمانی کتب آئی نا انہاں چ ذکر مصطفیٰ سی کہ وہ انج دا نبی ہوئے گا، انج دا ہوئے گا، انج دا ہوئے گا، انج دا ہوئے گا. ساریاں نشانیاں، اللہ اکبر، ساریاں نشانیاں دسیاں تھا. اور جس ویلے ویکھیا نا تے جماعت پرستی دے وچ کچھ پھس گئے. ایک عبداللہ بن سلام سی جن نے پڑھیا تے ایک ایک نشانی وضحا دے چہرے وال ویکھیا نا، ادھروں تورات سامنے سی، ادھروں حضور دا ذات سامنے سی. ایک ایک نشانی جڑی ہے نا وہ ویکھی ویندیا ساری کلمہ پڑھا. یہ چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں. جدو اللہ دا فضل ہوئے حق قبول ادو ہوتا ہے. تو جناب عبداللہ بن سلام نے اسی ویلے اور انہاں سمجھیا کہ جے من لئیے تے ساڈا باغاں چ شہر ہے، انہاں دے کاروبار تے ساڈا شہر ہے، کیونکہ مذہب دے نام تے ٹھیر کماندے سن. وہ بڑا مال انہاں نوں بھی آوندا سی. ہاں بالکل صحیح ہے، بڑا مال انہاں دے کاروباراں چ شہر سی. انہاں دی پتیاں سن، حصے سن باغاں دے وچ، کاروبار دے وچ، بزنس دے وچ. قرآن دسدا پیا مگر ہر شے چھوڑ کے جنہیں حق قبول کیتا سی نا انہاں چوں عبداللہ بن سلام سی. جس نے وضحا دا چہرہ ویکھیا نا آکھیا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں. آہا آکھیا سونے وہ نشانیاں ساریاں پائیاں جاندیاں نے. اللہ اکبر. حق نو قبول کرنا بھی حوصلے دا کام ہے. وہ اینی جماعت کس طرح چھڈاں گے، اینے ساڈے مفادات نے. اس واسطے قرآن نے یہو جہاں لوگوں بے وقوف آخیا کہ بے شعورے آخیا. فرمایا جی شعور ہوں تو یہ ود کے نعمتاں ملنیاں سن جی در مصطفیٰ دے غلام ہو جاتے تھے. اگر رسول دا دامن پھڑ لیں گے تو سب کچھ ہونا سی. اللہ اکبر. تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، ایک دے برابر ایک گواہی دو دے برابر. ایک چھوٹا جا اعتراض ہے، توجہ ہے. گواہی تے کول نہیں سی تے گواہی ہوئی. قرآن دی روح نال گواہی جائز نہیں سی. قرآن دی روح نال گواہی جائز نہیں سی. عبداللہ بن حضرت خزیمہ نے گواہی دیتی تے وقار مل گیا. معلوم ہوا اصل عبادت ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے. اصل عبادت ایمان ناموس رسالت کا تحفظ ہے. کیونکہ اگر گواہی نہ ہوتی تو یہودی ہو سکتا ہے منافقین کہتے کہ ویسے ہی شور مچا رہے ہیں. ناموس رسالت کا تحفظ کیا. اصل ایمان یہ ہے جو ناموس رسالت کا تحفظ کرے وہ با ایمان ہے، اور جو خاموش ہو جائے وہ منافق ہے، جو کرنے والا ہے وہ کافر ہے. آج وہ ایمان صحابہ والا ہمارے بھی ہوتے، مسلمانوں کے ہوتے. اتنی بڑی تعداد مسلمان اور سربراہ، ذرا سی بات کرو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. بلکہ آپ یہاں کریں تو یورپین والے کفر جتنی بڑی طاقتیں ہیں، کسی کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ لاؤ جی ہمارا جرم کیا ہے، اور ہمارے حکمران بندے پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں ان کو. بندے پکڑو، وہ کہتے ہیں ساڈا مجرم ہے لے جاؤ. وہ کہتے ہیں انہیں بھی ساڈا جرم کیتا لے جاؤ، انہیں بھی ساڈا جرم کیتا لے جاؤ. ارے اگر تمہارے سینے میں غیرت ایمانی ہے جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، کبھی تم بھی ان سے مانگتے کہ جو تمہاری حکومت تمہاری پالیسی کی مخالفت کرے، اگر وہ کرے تو تم مانگ لیتے ہو. جو مدینے کے تاجدار کی مخالفت کرے وہ ہمیں دو، ہم اپنے قانون کے مطابق سزا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کبھی تم بھی مانگ لو. اتنے مسلمان کنٹریز
آج یہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے سارے کانفرنس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام سربراہان مملکت آج حرم میں اکٹھے ہو جائے اور بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا عہد کرے کہ جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا، ہمارے نبی ہمارا اس کے خلاف جنگ ہے، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دشمن رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ اپنی پالیسی کی مخالفت پہ مجرم مانتے ہیں تو تمہارے سینے میں بھی یہ غیرت ہونی چاہیے کہ تم بھی کہو، پورے مسلمان کنٹری کے سربراہ مل کے کہیں کہ لاؤ جو رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہے۔ اور یہ تو وہ کرے نا جس کے سینے میں عقیدہ وہ ہو جو اصحاب رسول کا ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ کسی کے باپ کی توہین ہو تو جلال میں آ جاتا ہے، کسی کے خاندان کی توہین ہو، کسی کو کوئی جرم، کوئی جملہ ایسا کہہ دیا جائے جو اسی کی طبیعت کو ناگوار ہو، کسی حکمران کو، تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند۔ اگر کوئی توہین مصطفیٰ کرے تو تمہارے کان پہ جون آئے گے، یہ مذہبی بغیرتی ہے۔ ارے غیروں کی رسمیں مناتے ہو، رسول کی سنت کا تمسخر اڑاتے ہو۔ پتنگ بناؤ ڈے نے جی پچھلے کی یاد ہے بغیرتا کی، اور رسول کی بات ہو، ناموس رسالت، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا۔ یا رسول اللہ جی حکم ہوئے تو ماں مار چھڑا میں، ہائے ہائے سبحان اللہ کہہ لو۔ ماں زاگ دے کاجل والے میری ماں جڑی ہے نا وہ تہاڈی مخالفت کر دیے، اجازت دیو تو ماں دا میں سر تن نال جدا کر دیا، ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا ماں احترام والی جگہ، نبی رحمت للعالمین سی نا، نبی رحمت للعالمین سی۔ آہا عرض کیتا یا رسول اللہ پھر میں نے گوارا نہیں کہ کوئی تہاڈی توہین کرے پاویں ماں ہی کیوں نہ ہوئے، ہمیں ماں ہی ہوئے، میں نے گوارا نہیں۔ یا رسول اللہ جے مزاج کریمانہ دے تاتے حکم ہے تو پھر اے بھی ہے کہ دعا ہی کر دیو۔ میرے نبی دے ہاتھ اٹھے ابو ہریرہ دوڑ لاتی، بھائی جو کہہ رہا ہوں تو دروازہ